السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتشریفا وتکریما: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، ناظرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا ہونے کا ہم سبوں کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پرآش و پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام کی نسبتوں سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادر سلامت رکھے، آمین۔ الحمدللہ بزرگوں، ہم آج چوتھی نشست میں حاضر ہیں رمضان اور مسلمان کے عنوان سے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں رمضان کے مہینے کے روزوں کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، اس میں سے پہلی حکمت تقوی کو حاصل کرنا، اس کے متعلق، اور صبر کا مقام، اس کے متعلق گفتگو جاری رہی۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مشکات المصابیح کی حدیث پاک میں نے سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے یا مرض کے چھوڑ دیا تو اس کے سال بھر کے روزے اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا رمضان کی برکتیں اور سعادتیں ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی کو حاصل ہے، باقی 11 مہینہ مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اب جبکہ بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی مرض کے چھوڑ دینے سے سال بھر کے روزے سے بھی اس کمی کو ہم پورا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ معمولی تکلیف ہو جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ اکثر عمومی طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان گرما کے مہینے میں آ جائے، جیسا کہ اب یہ ماہ رمضان بھی مئی کے مہینے میں ہے، جو ہندوستان میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ گزشتہ سال بھی مئی کے مہینے میں رمضان کا مہینہ آیا تھا، تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ العلی العظیم، یہ سوچ کر کے نہیں رکھتے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، سردیوں کے موسم میں روزے کی قضا کر لیں، اس طرح سے سوچ کر کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اکثر حضرات۔ لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی ہم کسی مسلمان تجربے کار ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں کہ میرے لیے فلاں فلاں مرض ہے، کیا میں روزے چھوڑ دوں، بعد میں قضا کر لوں؟ مشورے نہیں لیتے، بس اپنے آپ معمولی چھوٹی کوسی بھی ایک تکلیف ہو جائے ہم روزے چھوڑ دیتے اور کہتے کہ میں بیمار ہوں۔ یاد رکھیے، سردیوں کے موسم میں بعد میں روزے کی قضا کر لینے کا جو ارادہ کر لیتے ہیں، بسا اوقات انہیں روزے کی قضا کی توفیق ہی نہیں ملتی۔
اب شرعی عذر کے بغیر ہم غفلت سے تو کیا کہتے ہیں تساہلی برتتے ہوئے جو روزہ نہیں رکھتے، اس سے توبہ کرنا چاہیے. ہرگز ہم یہ نہ کریں بلکہ روزے کو اختیار کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ روزے کی قضا سے اس کی فرضیت تو ادا ہو جا سکتی ہے، لیکن جو عظیم اجر اور انعام اللہ رب العزت ماہ رمضان سے جو مختص کیا ہے، متصف کیا ہے، اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. ماہ رمضان سے اللہ نے جو عظیم اجر اور انعام کو جوڑ دیا ہے، یہ عظیم اجر اور انعام ماہ رمضان ہی میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. یہ محرومی بہت بڑی محرومی ہے. تو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز روزے نہ چھوڑیں. تو روزے کی پوشیدہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا اور مقام صبر پر فائز ہونا. تقوی کیا ہے؟ عام طور پر سرسری طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کو حرام چیزوں سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے. اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ہم اس کو مزید جاننے کی اگر کوشش کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بدلے میں، جس کی بدولت جو تقوی ہم کو حاصل ہوتی ہے، وہ ایسی تقوی ہے، حرام چیزوں سے تو بچنا دور کی بات ہے، ہم حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے. روزے کی حالت میں نہیں بھٹکتے. ہم روزے کی حالت میں ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں جو علاوہ حالت میں جائز ہے. کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، عمل زوجیت جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہی جائز چیزیں ناجائز ہو جاتی، جبکہ روزے کے علاوہ حالتوں میں ہم ان سب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں بالکل جائز نہیں ہے. تو ہر سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان ایسا عطا فرما رہا ہے جس مہینے میں ہم روزے کی حالت میں کھانے سے اجتناب، پانی سے اجتناب، عمل زوجیت سے اجتناب کرتے ہیں. اور یہ تربیتی جو مشق اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان میں خاص طور پر جو عطا فرما رہا ہے، بقیہ سال کے 11 مہینے یہ عمل ہمیں کام آتی ہے. باقی 11 مہینوں میں ہمارے اندر حرام اور حلال کا فرق اور امتیاز کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا جذبہ کہ ایک ماہ رمضان کے صدقے طفیل میں بقیہ 11 مہینوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہوئے حرام چیزوں کے شائبے سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. حرام چیزوں کے شائبے سے بھی ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کی برکت ہی کچھ ایسی ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ایسی تربیت سے ہمیں نواز رہا ہے. لیکن کیسے روزے کی حالت میں ہم صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں، عمل زوجیت سے روکے رکھے ہیں، لیکن نفس کی برائیوں میں برابر ملوث ہیں. جب نفس کی برائیوں سے بھی ہم چھٹکارا پاتے ہیں، اوامر و نواہی کی احکام کی پابجائی کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے، رمضان کے روزے گزاریں گے، یقیناً بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمارے اندر وہ جذبہ باقی رہے گا. اب یہ تقوی کے حوالے سے جو روزے کے پیچھے خاص مقصد یہ ہے، لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا تاکہ ہم تمہیں پرہیزگار بنائیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. تو روزے تقوی کے حوالے سے روزے کی یہ جو حکمت بیان کی گئی ہے، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی سراسر خوف الہی اور خشیت الہی سے عبارت ہو جائے گی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر روزے کے فوائد سے، فیوز و برکات سے محروم اس لیے رہتے ہیں
کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ روزے کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے. ہمارا طریقہ کار روزے کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دینا بن گیا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے ساتھ سوائے بھوک اور پیاس کے مشقت کے کچھ نہیں آتا. حدیث شریف ہے مشکات المصابیح کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم، حدیث کے پاک ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں پوری تلاوت کروں، بس میں مختصر اس کا نچوڑ بیان کر دیتا ہوں کہ آقا کیا فرماتے ہیں. حدیث کا میں منو ان ترجمہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے جو راتوں میں تراویح ادا کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، وہ کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کریم اور رحیم ہے، ہمارے حالتوں پہ رحم و کرم فرمائے. تو پہلی حکمت کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. اور اسی حکمت میں اور ایک بات یہ بتائی گئی تقوی کے ساتھ کہ صبر کا مقام حاصل کرنا. اس بات پر میں گفتگو مختصر سا کرتے ہوئے آج کی نشست کو ختم کروں گا. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. وقت ختم ہونے کے لیے 1-2 منٹ باقی رہ گئے ہیں. تو بزرگوں، صبر کا مقام حاصل کرنا، کیونکہ تقوی کی ایک کیفیت ایسی ہے، وہ صبر کی آئینہ دار ہے، جس کا تقاضا ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ شکایت اور آہ و بکاہ سے، چیخ و پکار سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے. اسے صبر کہتے ہیں. روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بھی بلند ترین مقام شکر پر فائز ہو کر کے دیکھنا چاہتا ہے. روزہ یہ تمنا کرتا ہے کہ ہم تقوی کے ذریعے مقام صبر سے بھی بلند ترین مقام شکر پر فائز ہو جائے. یہ دوسری حکمت ہے روزے کی پوشیدہ حکمتوں میں سے کہ مقام شکر کا حاصل کرنا. کیا ہے مقام صبر؟ کیا ہے مقام شکر؟ انسان کے اندر ایسا جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جب اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اور مصیبتوں میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے، مصیبتوں سے ہمکنار کر دیتا ہے، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، تو ایسے وقت مشکلات، مصیبتوں اور آزمائش کا سامنا کرتے وقت ہماری طبیعت میں ملال اور پیشانی پر شکن کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے، بلکہ ہر تنگی میں، ہر سختی میں، ہر حالت میں خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے. اسے صبر کہتے ہیں. اسے صبر کہتے ہیں. چاہے کون سی بھی تکلیف کیوں نہ آ جائے، احکام، اوامر و نواہی کی پابجائی میں بھی ایک صبر کا مادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. میں اس بات پر ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ واقعہ تو عوارف المعارف میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بلخ کے نوجوان سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ صبر کیا ہے. اور ہم کئی بزرگان دین سے سنتے آئے ہیں اور کئی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، لیکن مجھے بزرگوں کی زبان سے جب سنتے ہیں واقعے کو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس کو سننے سنانے میں اور بھی ہمارے اندر ایک طرح کا اثر پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کا اثر ہمارے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. میں جہاں پیدا ہو کر کے چھوٹے سے بڑا ہوا، جن کی آغوش میں پلا اور تربیت پا کر یہاں تک جو پہنچا، ہمارے شیخ کامل مربی حضور قطب المشائخ سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف سید نور اللہ شاہ نوری چشتی القادری حسنی حسینی جعفری البغدادی الگیلانی دامت برکاتم العالیہ، اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں دو صاحب دوست آپس میں دوست ہیں،
کچھ وجہ سے وہ ایک صاحب دور علاقے میں جا کر رہنے لگے. ایک لمبا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد اب یہ دونوں صاحبوں کی ایک طویل مدت کے بعد ملاقات ہوئی. ایک طویل مدت کے بعد جب ملاقات ہوئی تو صاحب نے دوسرے صاحب سے ان کے حال دریافت کیا. پوچھتے ہیں نا کہ خیریت، کیا حالات ہیں، کیسے ہیں؟ تو جیسے ان سے حالات پوچھا تو انہوں نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے اللہ تعالیٰ مجھے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے جب نوازتا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ میں صبر سے کام لیتا ہوں. یہ سنتے ہی دوسرے بزرگ نے ارشاد فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہمارے شہر کے کتوں کا بھی تو یہی حال ہے. ہمارے شہر کے کتوں کا بھی تو یہی حال ہے کہ وہ مالک کے در پر ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کچھ مل جائے تو دم ہلا کر اس کے آگے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ملے تو اسے چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتے بھی نہیں ہیں. یہ تو کتوں کا حال ہے. تو پھر فرمایا کہ تو بتائیے پھر آپ کا حال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے الحمدللہ کہ جب مولا سے مجھے کچھ مل جاتا ہے، میرے مولا سے مجھے جب کچھ مل جاتا ہے تو میں اس کے بندوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور کچھ نہ ملے تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں. دیکھیے آپ کیسا مقام صبر ہے اور کیسا مقام شکر ہے. تو مقام صبر جب اللہ تعالیٰ عطا کیا تو اس پہ شکر ادا کرنا، دوسروں کو بانٹنا، دوسروں کا خیال کرنا. لاک ڈاؤن ہے، مصیبت کی آزمائش کی گھڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی بانٹ کر مل بانٹ کر کھائے پیے. اگرچہ کہ ایک گلاس پانی اگر ہمارے پاس موجود ہے، آدھی گلاس پانی ہم دوسروں کو دے کر کے پیا کریں. اور جب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر کے بھی آزمائے گا، تو ایسی آزمائش کی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ جیسا بھی تو نے رکھا یہ تیرا شکر ہے، جیسا بھی تو نے رکھا یہ تیرا شکر ہے. ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لانا، یہ مقام شکر ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق مزید اور بھی باتیں باقی ہے، ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا یقین عطا فرما، ہم تمام کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما. ہمارے والدین کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.